بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرے کا موضوع ہے کاغذی نوٹ اور کرنسی کا حکم۔ ہے نوٹ کسی کے پاس؟ ہے نہیں ہے؟ کیا میں محاضرہ غربا اور فقراء میں کر رہا ہوں؟ لاؤ جس کے پاس نوٹ ہے۔ دراصل میں غربا میں نہیں کر رہا ہوں، خود غریب ہوں، اس لیے غریب معاذر ہے تمہیں۔ یہ جو کاغذ ہے، کاغذی نوٹ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ثمن ہے یا ثمن کی سند ہے؟ یہ مستقل فقہ کا مختلف فی موضوع ہے کہ نوٹ شریعت کی نظر میں سونے چاندی کے حکم میں ہے یا سونے چاندی کی سند ہے۔ سند کا مطلب جیسے گارنٹی پیپر، دستاویزات، رسید۔ آدمی کسی سے 1000 روپے لیا تو 1000 روپے کا اگریمنٹ پیپر بنا کے دیا کہ جب آپ یہ اگریمنٹ پیپر لا لیں گے تو میں آپ کو یہ 1000 روپے دے دوں گا۔ تو اس طرح یہ حوالے کی سند ہے یا مستقل سونا چاندی ہے؟ سوال سمجھنا ہے بس۔ ارے سمجھے؟ تو اس مسئلے میں ایک رائے علماء کی یہ رہی ہے ماضی قریب تک، ابھی بھی جو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی رائے، ان میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کاغذی کرنسی نہیں ہے، سونا چاندی اور ثمن کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ اس کے پیچھے سونا اور چاندی حکومت کے بینک میں موجود ہے، اس بینک میں موجود سونے کی یہ سند ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو نوٹ ہے وثیقے، اور ہم نے کسی کو سمجھو کہ کوئی زمین ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا کوئی اور دوسری چیز ہے، بطور قرض کے دیا۔ اب وہ تو سونا چاندی تو ظاہر سی بات ہے ثمن ہے، وہ ہمیں وثیقے کے طور پر، گارنٹی پیپر کے طور پہ ہم کو لکھ کے دیا کہ آپ نے مجھے 1 تولہ سونا دیا، میں آپ کو 1 لاکھ روپے پیپر پہ لکھ کے دے رہا ہوں کہ آپ کا 1 لاکھ کا سونا میرے پاس ہے، یہ پیپر رکھیے۔ ویسا گویا کہ حکومت نے جب ہم کو یہ پیسے دیے تو مطلب 100 روپے کا سونا آپ کا بینک میں ہے، آپ یہ 100 روپے رکھیے، جب بھی آپ یہ 100 روپے لا کے بینک کو واپس کریں گے ہم آپ کا 100 روپے کا سونا آپ کا واپس کر دیں گے۔ تو مطلب کیا ہوگا اس رائے کے حساب سے؟ یہ ثمن نہیں ہے بلکہ ثمن کی سند ہے، وثیقہ ہے۔ ٹھیک، ایک رائے یہ ہے۔ تو اب جو اس رائے کو جو مانتے ہیں اس کے حساب سے کیا ہوگا؟ یہ جب ثمن نہیں ہوا بلکہ ثمن کا حوالہ ہوا، ثمن ہمارے پاس ہے بول کر دینے کی ایک سند ہوئی، اس سے 2-3 مسئلوں میں فرق پڑے گا۔ پہلا فرق کیا پڑے گا؟ اس نوٹ کا لینا دینا ثمن اور پیسے، کرنسی کا لینا دینا شمار نہیں ہوگا، بلکہ ایک حوالہ اور سند، دستاویزات کا لینا دینا ہوگا۔ تو پھر اس پر سونے چاندی کے احکام لاگو نہیں ہوں گے بلکہ اس پر حوالے کے احکام لاگو ہوں گے۔ ایک فرق تو یہ پڑے گا۔ دوسرا فرق کیا پڑے گا کہ جب ان نوٹوں سے اگر کوئی آدمی سونار کے پاس جا کر سونا چاندی خریدے گا تو پھر ان کاغذی کرنسی سے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے؟ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس واسطے کہ سونے کی خرید و فروخت کس میں شمار ہوتی ہے؟ بیع صریف۔ ٹھیک، اور بیع صریف کا حکم کیا ہے؟ یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ ہو اور نقد ہو۔ ارے سمجھے؟ قبضہ اسی مجلس میں ہونا، دونوں پر۔ تو اب یہ سمجھو کہ سونار سے سونا خرید رہا ہے، 1 تولہ، 2 تولے، 10 تولے، اس کے عوض میں 5 لاکھ پیسے دے رہا ہے، تو یہ تو پیسہ نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ پیسے کا حوالہ ہے، سند ہے۔ ٹھیک، اصل اس کے پیچھے جو سونا ہے وہ کہاں پر ہے؟ بینک میں ہے۔ تو سونے کا سونے سے تبادلہ ہو رہا ہے، جبکہ ایک طرف کے سونے پہ قبضہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سونے پہ نہیں، سونے کی سند اور رسید پر قبضہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ ارے سمجھے؟ اس واسطے آج بھی بعض علماء عرب اور بعض جو مدعیان حدیث جو ہندوستان ایشیا کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سونے کو ادھار خریدیں گے
تو خریدنا جائز نہیں ہوگا، اس واسطے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ پیسے دراصل سونے کا حوالہ ہیں اور سونے کی رسید ہیں۔ اب ہم سونا خریدے اور پھر اس کے بعد خریدنے کے بعد وہاں پر ہم نے یہ پیسے دیں تو بھی ثمن دینے والے نہیں ہوئے، یہ پیسے نہ دیں تو بھی ثمن دینے والے نہیں ہوئے، تو اس سے سونے چاندی کی بے کیا نہیں ہوگی؟ درست نہیں ہوگی۔ تیسرا حرج یہ پڑے گا اگر ہم نے یہ پیسے کسی کو زکوٰۃ میں دیے، سمجھو کہ آپ نے 2.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2,500 روپے نکال کے کسی کو دیا، تو 2,500 پیسے ہیں یا پیسے کی سند ہے؟ پیسے کی سند ہے، پیسے نہیں ہیں۔ پیسے کہاں ہیں؟ بینک میں ہیں اصل، سونا چاندی۔ اب اس فقیر کے ہاتھ میں یہ پیسے زکوٰۃ شمار کب ہوں گے؟ ہم اس کے حوالے کرنے سے زکوٰۃ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ فقیر 2 کام کرے، یا تو وہ 2,500 لے جا کے بینک میں دے، وہاں سے سونا وصول کرے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، یا 2,500 روپے دے کر کوئی ساز و سامان خرید لے، کپڑے خرید لے، راشن خرید لے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اگر ان 2 صورتوں میں سے اس سے پہلے اگر یہ پیسے اس کے پاس سے گم ہو گئے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور زکوٰۃ دینے والے کو دوبارہ پھر زکوٰۃ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے ہیں، پیسے کی سند دیے ہیں بس۔ اور یہ سند وصول ہونے کے لیے یا تو بینک جانا یا تو وہ مارکیٹ سے کچھ خریدنا، اس سے پہلے کیا نہیں ہوگی؟ مارکیٹ سے کچھ خریدے گا تو یوں سمجھیں گے کہ اب جو سامان خریدا ہے وہ ہم نے اسے بطور زکوٰۃ کے دی ہے، اس سے پہلے اگر یہ نوٹ گم ہو گئی تو کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اختلاف ایک عرصے تک رہا پوری دنیا میں اور ہندوستان کے کئی علماء میں کہ یہ کرنسی کیا نہیں ہے؟ ثمن نہیں ہے، بلکہ ثمن کی سند ہے۔ سند مانیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ 3 طرح کے فرق لازم آئیں گے۔ دوسرا نظریہ اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نوٹ ہے کاغذی کرنسی، یہ خود ثمن ہے اور اس کا نام ہے ثمن عرفی، جیسے شریعت کی نظر میں ثمن حقیقی ہوتا ہے۔ ثمن حقیقی کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ سونا اور چاندی یہ حقیقتاً میں ثمن ہے، اس لیے یہ کسی بھی شکل میں ہو اس پر شریعت زکوٰۃ لاگو کرتی ہے، اسے ثمن مانتی ہے۔ یہ کاغذی کرنسی عرف میں ثمن کی حیثیت لے چکے ہیں، اب اس کا لینا دینا ہی ثمن کا لینا دینا شمار ہوگا، اس کے پیچھے کوئی اور ثمن نہیں ہے جو حقیقت میں ثمن شمار کیا جائے، بلکہ یہ خود بھی عرف میں اب ثمن ہو چکا ہے اور اس کا سونے چاندی سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ جیسا سونا ایک ثمن، چاندی ایک ثمن، کاغذ بھی کیا ہے؟ ایک ثمن ہے۔ تو پھر یہ دینے سے ثمن دینا ہی شمار ہوگا اور اس سے قیمت ادا ہوگی، اس سے سونا خریدنا درست ہوگا، اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ سمجھ گئے؟ یہ 2 رائے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس موضوع پر کتب فقہ اور معاشیات کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میرے خیال میں نوٹوں کے بارے میں دوسری رائے زیادہ صحیح ہے۔ دوسری کون سی؟ کاغذی کرنسی کو ثمن عرفی ماننا، یہ رائے زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک، یہی ہے محاضرے کا خلاصہ۔ اس پر ہوں گے احکام مرتب کہ اب اس کے ذریعے سے نوٹ کا نوٹ سے تبادلہ، ویسٹرن یونین چلانا کیسا ہے، نوٹوں کی زکوٰۃ دینا کیسا ہے، اور دیگر مسائل بھی اس پر مرتب ہوں گے۔ اس درمیان میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت اچھا موضوع چھیڑا ہے ہم سب کے علم اضافے کے لیے، دنیا کی کرنسی کا سفر۔ دنیا کی کرنسی کا سفر، کرنسی ثمن دراصل کیسا چلتا تھا نظام شروع سے لے کے اب تک۔ تو کرنسی کا جو سب سے پہلا جو سفر ہے وہ ہے اشیاء کا اشیاء سے تبادلہ۔ کیسے ہوتا تھا؟ مجھے چاول کی ضرورت ہے، آپ کے پاس گیہوں ہے، تو میں 2 سیر چاول دے کر 2 سیر گیہوں لے لیتا۔ آپ کے پاس چاول ہے، میرے پاس کپڑے ہیں، تو میں کپڑے دے کر آپ سے چاول لے لیتا۔ کسی کے پاس سمجھو کہ برتن ہیں اور میرے پاس دھان رکھے ہوئے ہیں، میں دھان دے کر اس سے کیا کر لیتا۔ تو کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے تبادلہ کر لیا جائے تو ان میں سے ایک مبی دوسرا ثمن، ایسے ہی تھا۔ ارے سمجھے؟ پھر یہ پہلا مرحلہ تھا ثمن کا، جس میں کوئی بھی شے ثمن بن سکتی ہے اور کوئی بھی شے کیا ہو سکتی؟ مبی بن سکتی ہے۔ جس کو جو ضرورت ہے وہ بیچ رہا ہے تو وہ ثمن، وہ دے رہا ہے تو ثمن ہے، خرید رہا ہے تو مبی ہے۔
لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں دشواری ہے. اب آپ کو کوئی بھی چیز خریدنا ہو تو پہلے گھر سے نکلتے ہوئے ایک تھیلا چاول اٹھا لو. اب مارکیٹ میں سمجھو کہ آپ کو برتن خریدنا ہے تو وہاں 2 سیر نکالو, چاول دو, برتن خریدو, پھر وہ تھیلا اٹھا لو, آگے بڑھو, وہاں سے آپ کو راشن خریدنا ہے تو وہاں دھان اور چاول دو, وہاں سے آٹا وغیرہ لو, پھر آگے بڑھو, وہاں سے آپ کو سبزی خریدنا ہے تو سبزی والے کو دھان چاول دو, وہاں سے سبزی خریدو. تو ہر آدمی اب کیا کر رہا ہے, تھیلے لے کے باہر سامان خریدنے کے لیے نکل رہا ہے. دشواری تھی. تو اب قیمت کی تعین میں بھی دشواری تھی کہ بھئی اب میں 2 سیر چاول دوں گا اور 2 سیر آپ سے گیہوں لوں گا. گیہوں 2 سیر اور چاول 2 سیر, دونوں کا ریٹ برابر کیسے ہوگا؟ کوئی کم کوئی زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی پیداوار اس کی پیداوار میں کمی زیادتی ہوتی ہے. تو قیمت کی تعین میں بھی دشواری ہو گئی. تو اب لوگوں نے اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ آیا سمن کے سلسلے میں, کوئی بھی شے سمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. عرف نے متعین کر دیا کہ نہیں فلاں فلاں مخصوص چیزیں ہی سمن بن سکتی ہیں, یہ دیں گے تو ہم دوسری چیزیں دیں گے, ہر چیز ہم سمن کے طور پہ نہیں لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز سمن کے طور پہ, پرانے کپڑے پیجامے لے جا کے دے رہے آپ سمن کے طور پہ, اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی, انہیں کہاں سے لے کے آپ کو نئے کپڑے دے گا, چاول دھان دے گا. تو سماج میں دوسرا قدم شروع ہوا مخصوص اشیاء کا. چنانچہ مخصوص اشیاء کیا رہے, جو کثیر الاستعمال ہوتے ہیں وہی سمن شمار ہونے لگے. کثیر الاستعمال چیزیں کیا ہیں؟ اناج ہے, گیہوں ہے, نمک ہے, چمڑا ہے, لوہا ہے, یہ چیزیں سمن کے طور پہ شمار ہونے لگیں. ایک عرصہ چلتا رہا کہ یہی چیزیں قبول کی جاتی تھیں, اس کے علاوہ چیزیں بطور سمن کے قبول نہیں کی جاتی تھیں. ہمارے بچپن میں بھی ہم جب چھوٹے تھے, بچپن میں ظاہر سی بات ہے سب چھوٹے ہی رہتے ہیں کون بڑا رہتا ہے بچپن میں تو جو گاؤں دیہات سے لوگ پھل توڑ کے لاتے ہیں جو شہروں میں نہیں ملتے, تو اس موقع پر ہم والدین سے یا اپنے دادی دادا سے چھپا کر اپنے دامن میں کیا کرتے ہیں دھان وغیرہ لے گئے, اور چونکہ پیسوں کا رواج بہت کم تھا تو اب وہ دھان لے جا کے اس پھل بیچنے والے کو دیتے, پھر اس کے بعد وہ ایک مٹھی پھل اٹھا کے ہم کو دیتا, باہر سے باہر ہی کھا کے اندر ادھر سے گھر کے چوہے پورا دھان اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور باہر پھل کھا کے آ رہے ہیں. ارے سمجھے نہیں سمجھے, پیسے دینے کی ضرورت نہیں تھی, پیسے بہت کم چلتے تھے, دھان اور چاول وغیرہ دے کر ہم کو پھل خریدنا ہو, سبزی خریدنا ہو تو وہ چیزیں خرید لیا جاتا تھے, تو وہ سمن شمار ہوتے تھے. ابھی بھی دیکھو کہ بعض گاؤں دیہاتوں میں لوگ بنڈی میں کیا کرتے ہیں, پرانا سامان, پرانا لوہا, پرانے برتن دے کر نئے برتن کیا کرتے ہیں اس کے عوض میں لیتے ہیں, تو وہ ایک سمن ہے, ایک مبیح ہے وہ. ارے سمجھے نہیں سمجھے, ابھی بھی لوہا پیتل وغیرہ کچھ گھر میں ہو تو لا کے دیے تو وہ اس کے بدلے میں ساڑی کپڑے یہ چیزیں لے کے گھومتے ہیں, تو ایک سمن ہے ایک مبیح ہے. سمجھے نہیں سمجھے, یہ دوسرا مرحلہ رہا. اس میں بھی دشواری ہے, ظاہر سی بات ہے, اگرچہ کہ مخصوص اشیاء ہی سمن رہے لیکن وہ اشیاء بھی تو بھاری ہے نا, اناج ہے, چاول ہے, گیہوں ہے, چمڑا ہے, لوہا ہے, نمک ہے, یہ چیزیں لے کے پھرنا پڑے گا کہیں بھی جانا کرنا ہو, اور یہ چیزیں لے کے آدمی لمبا سفر نہیں کر سکتا, 100 کلومیٹر کا سفر کہاں کرے گا یہ سب اٹھا کے گھوم کے کر کے. تو تجارتی اشیاء محدود ہو گئی, جو ہمارے شہر میں وہاں تک ہی ہم کر سکتے, شہر کے باہر ہم کچھ خریدنا بیچنا ہو تو نہیں کر سکتے. تو پھر تیسرا مرحلہ آیا لوگوں میں سونے اور چاندی کو سمن بنانے کا. یہ 2 دھاتیں ہی قیمت کے طور پہ شمار ہونے لگیں, چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو, برتن کی شکل میں ہو, اور بغیر ڈھلے ہوئے ڈلے کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, تو سونا اور چاندی بس یہ بطور سمن شمار ہونے لگے. اور سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی بھی پہلے زمانے سے بھی ہوتی آ رہی تھی, اور لوگوں کو اس کی طرف میلان بھی بہت زیادہ تھا خلقی اور قدرتی طور پر. اللہ نے سونے چاندی کو جو قیمت بخشی ہے کسی اور دھات کو نہیں بخشی, تو اس لحاظ سے ذخیرہ اندوزی بھی لوگ کرتے تھے سونے چاندی کی, اس کے زیور بھی بناتے تھے, برتن بھی بناتے تھے, اور قیمتی دھات بھی شمار ہوتے تھے, تو وہی بطور قیمت شمار ہونے لگے. تو اب سمن کیا ہو گیا, پہلے ہر طرح کی شے, پھر کیا ہو گیا مخصوص اشیاء, پھر کیا ہو گیا اب کوئی شے سمن نہیں, اب سونا اور چاندی ہی سمن, بس ختم. اور سونا چاندی شرعاً تو سمن تھے ہی, عرفاً بھی یہ کیا ہو گئے سمن بن گئے. یہ جو عرفاً سمن بن گئے تو تمام ملکوں اور شہروں میں لوگ سونے چاندی کو جمانا شروع کیا کہ اب یہی دیے تو چلتا, کچھ بھی خریدنا ہو تو سونا دینا پڑتا, کچھ بھی خریدنا ہو تو چاندی دینا پڑتا.
کیا بہترین دور ہوگا، ہر آدمی کے ہاتھ میں سونا، ہر آدمی کے ہاتھ میں کیا ہے، چاندی ہے۔ اب یہ کاغذ رکھ لے کے آدمی خوش ہو رہا ہے، جس دن دیوانہ اٹھے گا اور ملیدہ کوٹے گا اس دن یہ سارے نوٹ بیکار ہو جائیں گے۔ ارے سمجھے، نوٹ بند بولا ختم۔ یہ پرنٹ، یہ امانت، یہ نمبر، یہ لکھ کے رکھ لینا سیریل نمبر، سب بیکار۔ کاغذ کیا بن گیا، اب صرف اس پر کیے گئے نقش کی وجہ سے کیا ہو گئے، ارے نہیں سمجھے، یہ 100 روپے کا نوٹ بنانے میں 12 آنے کا خرچ آتا ہے، کتنے کا، 1 روپے سے بھی کم کا خرچ آتا ہے یہ نوٹ بنانے میں، لیکن اس کی ثمنیت ہے کتنی، 100 روپے۔ فیس ویلیو کیا ہے اس کی، 100 روپے، اور حقیقی ویلیو کیا ہے اس کی، 12 آنے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کیا بہترین دور، شریعت نے اسی کو کہا کہ ثمن اصل میں سونا چاندی ہے، ہمیشہ وہ اس کی قیمت نہیں گھٹتی۔ ہمارے والدین کا جب شروع میں نکاح کے موقع پر 1 تولہ چاندی، 1 تولہ سونا جو ہے وہ 2000 روپے تھا، 1 تولہ سونا، اب 1 تولہ سونا 96,000 روپے ہے۔ کتنا سفر ہوا، 40 سال کے عرصے میں 2000 کی چیز 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ تو سونے کی قیمت ہر وقت بڑھتی رہتی۔ اچھا اس وقت 2000 روپے جو آدمی رکھ لے کے ہے کاغذ کی شکل میں، آج وہ 2000 روپے لے کے مارکیٹ میں آیا تو نہیں سمجھے، 1 گرام سونا بھی نہیں ملتا، 1 تولہ دور کی بات۔ تو ثمن جس کو شریعت نے بنایا وہ ہر زمانے میں قیمتی ہے، اور عرف نے جس کو ثمن بنایا وہ اس کی قیمت کیا ہوتی جاتی، گھٹتی جاتی ہے۔ چنانچہ آگے اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ہوگا تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے، یہ سونا چاندی جو بطور ثمن کے تھا، اس سونے چاندی کو نظام زر معدنی کہا جاتا ہے، میٹلک منی سسٹم، میٹل کہا جائے گا اس کو۔ تو یہ سونا چاندی بطور کرنسی کے جو استعمال ہوتے تھے، ضخامت میں کیسے بھی ہوں، وزن اور صفائی کے اعتبار سے کیسے بھی ہوں، یہ عجیب شکل کا ہے، یہ تھوڑا موٹا دکھ رہا ہے، یہ تھوڑا لمبا دکھ رہا ہے، سونا سونا ہے بس ختم، وہ بطور ثمن کے شمار ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سونا کسی بھی شکل میں جو بطور ثمن کے شمار ہوتا تھا، چوتھا دور آیا اس پر سونا اور چاندی ڈھلے ہوئے سکوں کی شکل میں۔ اب ہر طرح کا سونا بطور ثمن نہیں لیا جائے گا، سکے کی شکل میں ہے، اور اس سکے پر مہر لگی ہوئی ہے، اور مہر میں جو اس کی قیمت جو بتائی گئی ہے، اس کی جو فیس ویلیو ہے، مثلا آپ ایک سکہ مارکیٹ میں لے کے آئے سونے کا، یہی سکہ لے جا کے اگر آپ سنار کے پاس دیں گے، سنار اس سکے کے بدلے میں کتنا سونا دے گا، کیونکہ یہ بھی سکہ سونے کا ہے، وہاں سے بھی سونا ہی ملے گا۔ تو یہی جو سکہ ہے مارکیٹ میں اپنے فیس ویلیو سے بکتا تھا۔ مثلا ایک سکہ بنا سمجھو 1 تولے کا، یہ ایک سکہ 1 تولے کا ہے، وہ 1 تولے کا سکہ لے جا کے سنار کو دیں گے تو کتنا دے گا، وہ 1 تولہ سونا دے گا۔ مارکیٹ میں سکے کی قیمت بھی کیا ہے، 1 تولہ سونے کی ہے۔ ایسے سکے چلتے تھے، اسی کو بولتے ہیں دینار درہم۔ یہ سکوں میں جو ڈھلے نا، ڈھلنے کے بعد ان کو نام ملا کیا، دینار اور درہم، ٹھیک ہے، یہ سکوں کی شکل میں۔ پھر ان سکوں پہ مہر لگنے لگے، مہر میں اس سکے کی فیس ویلیو یعنی ظاہری جو قیمت ہے وہ قیمت لگنے لگی۔ پھر اس مہر پر اس زمانے کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کی مہر لگنے لگی۔ جو سکے بنا رہے وہ اپنا نام اس سکوں پہ لکھنے لگے، چونکہ ہر ایک کو سکہ بنانے کی اجازت تھی، تو ہر آدمی سونا چاندی کا سکہ بناتا تھا، اس سکے پر اپنا نام، اپنا مہر، اپنی فیس ویلیو لکھ لیتا تھا۔ فیس ویلیو کم زیادہ نہیں لکھتے، جو اس کی وزن ہوتی لے جا کے تولا جائے تو جو وزن رہتا اتنا ہی لکھتے تھے، لیکن سب کو اجازت تھی سکے بنانے کی، سمجھ رہے؟ تو یہ ایک دور بھی گزرا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سکے بڑھتے گئے تو 5واں دور ایسا آیا جس میں ان سکوں پر قبضہ ہونا شروع ہوا حکومت کا، کہ اب یہ سکے صرف حکومت بنائے گی، بس عام آدمی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے، حکومت طے کرے گی۔ اور حکومت جب سکے بنانا شروع کی تو اس کے بعد وہ عام لوگوں کو سکے بنانے پر کیا کر دی، پابندی کر دی۔ آپ سونا رکھو کتنا بھی، لیکن سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ بنانے کی اجازت صرف اور صرف کس کو رہے گی، حکومت کو رہے گی، حکومت اس پر اپنا مہر لگائے گی۔ تو اب اس لحاظ سے چونکہ حکومت کا مطلب اس وقت کے حاکم اور بادشاہ، تو جو بادشاہ بدلتا جاتا سکے پر بادشاہ کا مہر بدلتے جاتا، بادشاہ کی تصویر بدلتے جاتی، سمجھ گئے؟
تو ہر زمانے کے بادشاہ کی الگ الگ تصویر اس سکوں پہ آتی گئی، اس سے بھی پہچان ہوتی تھی یہ سکہ کس زمانے کے بادشاہ کا ہے، کیونکہ سکے پر کیا ہے؟ بادشاہ کی مہر اور اس کی تصویر ہے۔ سمجھ گئے؟ تو سونے چاندی کو ڈھلوا کر سکوں کی اشاعت اور اسے عام کرنے کی اجازت صرف حکومت تک رہ گئی، عام آدمیوں سے اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر چھٹواں دور آیا کرنسی پر، وہ دور جس میں سونے اور چاندی کی دھات میں تفریق ہونا شروع ہوئی۔ سونے کی دھات کی بنی ہوئی کرنسی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، چاندی کے دھات کی بنی ہوئی کرنسی تھوڑا کم ہوتی ہے، تو چھوٹی کرنسی اور بڑی کرنسی کے نام سے مشہور ہوئے پھر سونے اور چاندی کی کرنسی۔ ایک دور یہ بھی چلا، تو اسے دو دھاتی نظام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ساتواں دور آیا جب سونے اور چاندی کی دو دھات میں قیمت کا فرق ہو گیا، تو ملکوں کو کرنسی کی وجہ سے نقصان ہونا شروع ہوا۔ کیسے نقصان ہونا شروع ہوا؟ سمجھو کہ مثال کے طور پر امریکہ میں ایک سونے کے سکے کی قیمت کے بدلے میں 15 سکے چاندی کے ملتے، وہی ایک سونے کی سکے کے بدلے میں برطانیہ میں 15.5 سکے چاندی کے ملتے۔ تو امریکی لوگ کیا کرتے؟ ایک سکہ سونے کا امریکہ سے لے کر کہاں جاتے؟ برطانیہ جاتے، وہاں سے 15.5 سکے چاندی کے وصول کرتے، ٹھیک؟ پھر وہی امریکہ لائیں گے تو ایک سونے کا سکہ مل جاتا، بیچ میں کتنا ہو گیا؟ آدھے سکے کا فائدہ ہو گیا۔ اب 1000 سکے سونے کے لے لو امریکہ سے، وہاں چلے جاؤ برطانیہ، وہاں 1000 سکوں کے بدلے میں ہر سکے پر کیا ہوگا؟ آدھا سکے کا فائدہ ہوگا، تو 500 سکوں کا کیا ہو گیا آپ کو؟ چاندی کے فائدہ ہو گیا۔ تو اب اس طرح امریکہ سے سونے کے سکے باہر جانے لگے، تو گویا کہ چاندی نے سونے کو امریکہ سے کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا، تو امریکہ کو نقصان ہوا۔ تو امریکہ کیا کیا کہ اپنے ہی ملک میں ایک سکہ دینار سونے کا، اس کے عوض میں 16 سکے چاندی کے کر دیا۔ بھئی 15.5 تھے نا، 16 سکے چاندی کے ملیں گے اب۔ تو اب چاندی کی کیا ہو گئی قیمت؟ ارے کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ تو اب لوگ باہر سے سونے کے سکے امریکہ میں لا کر چاندی کے سکے امریکہ سے وصول کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اب سونا کیا کرنے لگا؟ چاندی کو باہر کرنے لگا۔ اب چاندی باہر ہوتی گئی یہاں سے، سونا جمع ہوتا گیا، تو یہ قیمت کی تفریق کا مسئلہ آیا۔ ارے سمجھے؟ یہ مستقل بزنس بن گیا لوگوں کا، ایک ملک سے دوسرے ملک کے سکوں کو جمع کر کے وصول کرنا۔ آج جیسے سمجھ لو کہ ویسٹرن یونین چل رہے ہیں، تو دو طرف سے فائدہ رہتا ہے ویسٹرن یونین چلانے والوں کو۔ ایک فائدہ کیا ہوتا؟ ویسٹرن یونین چلانے والوں کو بینک کی طرف سے جو پرمیشن ملتا ہے، لائسنس ملتا ہے، تو جو کرنسی وہ جمع کر کے بینک میں لے جا کے جمع کریں گے، اس پر ان کو اتنے ہزار پر ایک اماؤنٹ ڈسکاؤنٹ کے طور پہ، یا نہیں تو ان کے لیے انگریزی میں کچھ بولتے ہیں، وہ وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ رقم ملتی ہے کمیشن کے طور پہ۔ پھر یہاں جو سکے کی جو ویلیو ہے، یعنی امریکی سکہ ہو یا نہیں تو امریکی ڈالر ہو یا سعودی کا ریال ہو، دینار ہو، تو اس کے بدلے میں جو مارکیٹ میں انٹرنیٹ پر جو اس کی قیمت ہوتی ہے، اتنی قیمت وہ ویسٹرن یونین والے نہیں دیتے، اس میں سے تھوڑا کم کر کے دیتے۔ مطلب ہے کہ سمجھو کہ ایک ریال اگر آپ دیں گے تو 22 روپے کا آپ کو نیٹ پہ دکھائے گا، لیکن وہ 22 روپے نہیں دیں گے آپ کو، 21 روپے دیں گے، تو اس میں 1 روپے فائدہ ہوا ان کو ایک ریال پہ۔ تو ویسے 1000 ریال لو آپ، 1000 روپے کا فائدہ ہو گیا، تو ادھر 1000 روپے کا فائدہ ہو گیا، پھر ادھر بینک سے بھی کمیشن ملتا ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ تو مستقل اس طرح کی تجارت سونے چاندی کی قیمتوں کے تفاوت میں ہونا شروع ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد 8واں دور آیا، سونا چاندی بطور ثمن کے دشواری ہونے لگی کہ قیمتوں کا تفاوت کا مسئلہ۔ پھر یہ سونا چاندی جو سکوں کی شکل میں ہے، وہ بھی تو اٹھا لے کے پھرنا نا، تھیلیوں میں سکے لے کے پھرتے رہنا پڑتا۔ اب آپ ہی دیکھ لو کہ جیب میں اگر 4 روپے کیا بولتے ہیں 5-5 روپے کے سکے 15-20 ہو جائیں تو جیب کیسے رہتا پھر؟ ارے نہیں سمجھے؟ فقیر کی تھیلی لگے گا پھر وہ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو بھاری ہے، مشکل ہے۔ اب کوئی بھی چرا سکتا ہے کہ بھئی جس کا جیب موٹا ہے، سمجھو اس میں کیا ہے، سکے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی جاتے ہوئے کاٹ کے اس میں سے نکال لے سکتا ہے، لے جانا مشکل، جمع کرنا مشکل، یہ دشواری ہوئی۔ تو اب اس کے بعد مرحلہ آیا کہ سونے چاندی کے یہ سکے چلانے والے سناروں کے پاس لے جا کے اپنا سونا جمع کر دیتے، اور وہاں سے رسید پر لکھوا لیتے کاغذ اور چٹی پر کہ میرے 100 دینار آپ کے پاس جمع ہیں، میرے 500 دینار آپ کے پاس جمع ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پرچیاں لے لیتے۔
اب یہی پرچی لے کے دوسرے آدمی کو دیتے کہ بھائی میں تمہارے کو سونا نہیں دے سکتا، لیکن میرا سونا کس کے پاس ہے؟ فلاں سونار کے پاس ہے، میرے کو یہ زمین چاہیے، یہ زمین دے دو میرے کو، یہ رسید ہے، اب یہ پیسہ نہیں ہے سمجھو، یہ سونار کی لکھ کر دی ہوئی رسید ہے 100 روپے کی، تو مطلب ہے کہ میرے 100 روپے کا سونا اس کے پاس ہے، یہ رسید لے لو، لے جا کے تم فلاں سونار کو دے دو گے، وہ آپ کو کیا کر دے گا؟ سونا دے دے گا۔ تو اس پر اس سونار کا نام، اس کا پتہ اور اس کی سونے کی ویلیو، یہ سب چیزیں اس کاغذ پر لکھی ہوئی رہتی۔ یہ تھا رسید، سمجھ گئے؟ اب یہ رسید کا دور چلنا ہوا شروع۔ اس سے پہلے تک دنیا میں کہیں بھی کاغذ کی کرنسی کا تصور ہی نہیں تھا۔ کرنسی جو بھی شمار ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ یا تو کوئی بھی شے، یا کثیر الاستعمال اشیاء، یا سونا چاندی کسی بھی شکل میں، یا سکوں کی شکل میں، بہر صورت دھات ہی تھی یا اشیاء تھے۔ کاغذ کبھی کاغذ کرنسی نہیں ہوا۔ سوناروں کے پاس بھی جب آیا تو کس طور پر؟ بطور رسید کے۔ یہ سمن نہیں ہے، سمن اصل میں سونار کے پاس سونا جمع ہے، یہ میں بطور وعدے کے یا بطور ثبوت کے آپ کو دے رہا ہوں، آپ وہاں سے جا کے کیا کر لو؟ سونا وصول کر لو، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ پبلک کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب جیب میں زیادہ پیسے اٹھا لے کے پھرنے کی ضرورت، اس پہ اگر 1000 روپے لکھے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے؟ 1000 روپے ہے، اس پہ 500 لکھے ہوئے تو یہ کیا ہے؟ 500 ہے۔ اب یہ کاغذ لینا ہلکا ہو گیا، اور ادھر سوناروں کو فائدہ یہ ہو گیا کہ سونا ان کے پاس دوسروں کا ہے اور جمع ہے، اس واسطے وہ بزنس ان کا چلنا شروع ہوا، کئی زیادہ مقدار میں سونا جمع ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوتے ہوتے رسید کی شکل جو تھی وہ غیر معین تھی۔ غیر معین مطلب یہ رسید صرف حکومت دینا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی شخص دے سکتا ہے، جو بھی سونار ہے وہ اپنی ایک رسید نافذ کر لیتا، ٹھیک ہے؟ جس سونار پر اعتماد ہے اس کی رسید زیادہ چلتی، جس سونار پر اعتماد نہیں اس کی رسید نہیں چلتی۔ لوگ بولتے بھئی یہ کس کے پاس ہے آپ کا سونا؟ نہیں فلاں صاحب، نہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں میرا، یہ رسید نہیں لیتا میں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جس کی رسید پر اعتماد ہوتا وہ زیادہ چلتی، جس کے نہیں ہوتا نہیں چلتی تھی۔ یہ رسید والی شکل 1700 عیسوی میں، ہم ابھی کہاں پر ہیں؟ 2025 میں ہیں، 24-25 میں ہیں۔ 1700 عیسوی میں مطلب آج سے 400 سال پہلے تقریباً دنیا میں پہلے یہ رسید نوٹ کی شکل میں بنائی گئی۔ یہ چلنے والی رسیدوں کو جب لوگوں میں عام طور سے رسید ہی لینا دینا، اب کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا، جیسے آج کل ہر کوئی دیکھو کیش لیس ہے، کس کے بھی پاس دیکھو پیسہ ہی نہیں ہے، اب آپ سے نوٹ کیوں مانگنا پڑا؟ کہ ہمارے جیب میں نہیں تھی اس واسطے مانگنا پڑا۔ کیش لیس ہے، کسی کو بھی جاؤ، فون پے ہے، گوگل پے ہے، آپ کا کھولو QR کوڈ، آپ کو اسکین کر دیں گے۔ ایسے بول کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو پیسہ دے رہے ہیں، مطلب ہے کہ فقیر بن گئے سب، کسی کے پاس ہی نہیں رہا، فون گیا تو سمجھو کہ دنیا لوٹ گئی، اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو ویسا ہر ایک کے پاس دیکھو رسید ہی رسید ہے، پیسہ دینار درہم سونا چاندی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو وہ رسید کو 1700 عیسوی میں سب سے پہلے بینک نوٹ کی شکل میں ڈھالا گیا، کہ بینک اپنے پاس سونا جمع کرنے لگا اور بینک کی طرف سے ایک رسید دی جانے لگی۔ جو حکومت چلتی تھی وہ حکومت اپنا نام، اپنی اس کی فیس ویلیو، اس کا سیریل نمبر، اس کی تصویر، جیسے اب یہ تصویر ہے، نمبر سیریل نمبر ہے، یہ سب اس طرح بینک سے جاری ہونا شروع ہوا۔ یہ نوٹ کو، رسید کو نوٹ کی شکل میں بننا تھا۔ پھر اس کے بعد نوٹ کی جو مقدار ہے، بینک جو یہ نوٹ شائع کرنے لگا، یہ نوٹ کتنے نوٹ بنانا، ایسے ہر ملک میں کتنا سونا ہے اتنے ہی نوٹ بنیں گے، بس ختم۔ کیونکہ یہ نوٹ دراصل کس کی نمائندگی ہے؟ سونے کی نمائندگی ہے۔ 100% سونا بینک میں ہے تو 100% والے نوٹ ہی آئیں گے۔ مطلب سمجھو کہ 1000 کلو سونا بینک میں ہے، کتنا؟ 1000 کلو سونا بینک میں ہے، تو 1000 کلو کی جو قیمت ہوگی، ویلیو ہوگی، اتنے ہم رسیدیں بنائیں گے، بس ختم۔ تو اب 1000 کا سمجھو کہ 100 روپے کا نوٹ ہے نا، 100 روپے میں کتنا سونا آتا؟ وہ سونا موجود رہتا وہاں پر۔ ایسے 1000 نوٹ اگر ہم مارکیٹ میں لائیں، یہ 1000 نوٹ پورے کے پورے لے جا کے بینک کے حوالے کر دیں، 1000 کلو سونا وہ واپس کر دیتا۔ تو جتنا سونا ہے اتنے نوٹ مارکیٹ میں ہیں۔ ایسا تھا شروع میں۔ تو یہ اس کے پیچھے دراصل بینک میں سونا ہوتا ہے، جس کی نمائندگی کیا کر رہا ہے؟ یہ نوٹ کر رہا ہے، یہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اب بینک میں سونا پڑا ہوا ہے،
बैंक क्या करना हो, सोना रख लेंगे। अरे समझे, नोट तो इससे लोग लेना देना शुरू कर रहे हैं, सोना खाली पड़ा हुआ है, अब उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है खाली पीली के। तो अब उसके बाद मरहला आया कि बैंकों ने ये कानून बनाया कि ये नोट, पहला कानून सिर्फ बैंक बनाएगा, किसी आम आदमी को बनाने की इजाज़त नहीं है, यानी हुकूमती इदारा बनाएगा, कोई और बनाने की इजाज़त नहीं है। फिर जंगों का जब मरहला आया, मुख्तलिफ़ जंगों में जंग के सामान, हथियार वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी, तो उस मौके पर बैंक में सोना पड़ा हुआ है, हमें हथियार की ज़रूरत है, अब वो सोना मार्केट में बेचकर हथियार ख़रीदे जाने लगे। अब सोना जैसे मार्केट में निकला बैंक से, तो पैसे के पीछे जो सोना था वो क्या हो गया, अब कम होना शुरू हो गया। 100% ये नुमाइंदगी जो सोने की कर रहा था, अब सोना है ही नहीं वहाँ पर, तो अब कम होना शुरू हो गया। तो अब इसकी जो नुमाइंदगी अब 100% बाकी नहीं रही। 100% सोना है, उतने ही नोट मार्केट में थे ना, अब सोना कम हो गया तो 50% नुमाइंदगी रहेगी। मतलब है कि 100 रुपये की नोट है, ले जाके अगर बैंक में देंगे तो आपको 100 रुपये का सोना नहीं मिलेगा, सिर्फ कितना मिलेगा, 50, क्योंकि 50% सोना क्या हो चुका है, बैंकों से ख़त्म हो चुका। तो इसकी वजह से दूसरा इसके बाद मरहला आया, सोने से ज़्यादा नोट प्रिंट होना शुरू हो गए। 100% सोना था तो उतने ही नोट होते थे, अब सोने की ज़रूरत, अब हुकूमत को पैसे दौलत की ज़रूरत ज़्यादा होने लगी, तो सोना अगरचे के कम है, लेकिन नुमाइंदगी के लिए नोट क्या हो रहे हैं, ज़्यादा प्रिंट होना शुरू हो रहे। इतने ज़्यादा प्रिंट होना शुरू हुए कि अब हालत ये है कि मौजूदा करेंसी किसी मुल्क के बैंक के पास सोने की नुमाइंदगी नहीं कर पाता है। यानी अगर किसी मुल्क में आम जितने भी करेंसी है ना, ये नोट किस किस के पास होंगे, कितने होंगे, कितने हज़ारों करोड़ों में होंगे। हिंदुस्तान में ही कितने लोग वो हैं जिनके पास 5-5 हज़ार करोड़, 40,000 करोड़। ये जो अडानी अंबानी जो मशहूर हैं, इनके बारे में लिखा है कि 1 घंटे की कमाई है 185 करोड़। कितने की, कितने देर की, 1 घंटे की कमाई। अरे समझे, तो ऐसा कमाने वाले लोग भी हैं। ये पूरे कागज़ ले जाके अगर हिंदुस्तान की RBI के पास जो रिज़र्व बैंक है उसके पास ले जाके कागज़ डाल दें और उनसे ये कहें कि हम ये जितने पैसे मैं ला के दिया आपको, उतना सोना मेरे को दे दो, 1 तोला भी नहीं है बैंक के पास देने वास्ते। अरे समझे, तब ये कागज़ क्या हो गया, अब सोने चांदी की नुमाइंदगी की हैसियत खो चुका है। इसके पीछे अब क्या नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, सिर्फ हुकूमत का मोहर है जो इसको चला रहा है। जिस दिन दीवाना उठेगा मलिदा कूटेगा, नोट बंद होगी तो ये कागज़ महज हो जाएगा। अरे समझे, वो हालत हो चुकी। तो ये है कागज़ की करेंसी का सफ़र। अब इस कागज़ की जो हैसियत है वो समन हकीकी की नुमाइंदगी की नहीं रही, बल्कि समन उर्फ़ी की हो गई। हुकूमत इसे समन मानती है, पब्लिक इसे समन मानती है। अब हाल ये है कि अगर हुकूमत के पास इतना सोना बिल फ़र्ज़ जमा भी हो जाए, जितने के मार्केट में नोट चल रहे हैं, तो भी पब्लिक अब इन नोटों पर इतना एतमाद कर चुकी है, ये नोट ले जाके सोना लेने वाली नहीं है पब्लिक। यानी बैंक से ये नोट ले जाके, अगरचे के हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, ये अलामती ज़र यानी सोने की अलामत के तौर पे जो लिए जाने वाले जो पैसे हैं, सिक्कों की कीमत घट कर नोट की हैसियत ज़्यादा राइज होने लगी। यानी सिक्के भी बन रहे हैं, जैसे 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के हैं ना, लेकिन आप बताओ एक आदमी आपको 10 रुपये की नोट देना चाह रहा, 10 रुपये का सिक्का देना चाह रहा, कौन सा लेने तैयार होंगे आप? नोट ही लेंगे ना, सिक्के लेने तैयार नहीं होंगे। तो सिक्कों की कीमत घटती गई, नोट की हैसियत बढ़ती गई। इस वास्ते सिक्के कम प्रिंट होना शुरू हुए, नोट ज़्यादा प्रिंट होना शुरू हुए। रफ्ता रफ्ता होते होते क्या हो गया कि इन्हीं नोटों का रिवाज बढ़ना शुरू हुआ, तो मुल्कों में नोट का सोने से तबादला मुश्किल हो गया। यानी जिस मुल्क में जो भी मुल्क ये नोट प्रिंट कर रहा है, जब उनसे पूछा जाए कि भाई ये इतने प्रिंट कर रहे हैं आप, इतने नोट का आप सोना है आपके पास? नहीं है हमारे पास सोना। तो पब्लिक को आप ये हवाला बना रहे खाली कागज़ दे के। क्या है कागज़?
سونا نہیں ہے تمہارے پاس، چاندی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کاغذ کیوں دے رہے؟ تو حکومت بھی اس کا جواب نہیں دے سکی۔ تب حکومتوں نے قانون بنایا، یہ پہلا قانون بنا انگلینڈ میں کہ 1914 میں ایک قانون بنا کہ یہ جو کرنسی ہے یہ ہم واپس نہیں لیں گے، اس کے بدلے ہم آپ کو کوئی سونا نہیں دیں گے، یہ کرنسی ہے بس ختم، یہ پیسے اسے لو، خریدو بیچو کچھ بھی کرو، یہ لے کے آ کے اگر ہمارے کو سونا دو بولے ہم آپ کو سونا نہیں دیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو گویا کہ اب کاغذ کیا ہو گیا، اب سونے کی نمائندگی سے ختم ہو چکا۔ پھر اس کے بعد 1925 میں دوبارہ جب تبدیلی آئی تو اس کاغذی کرنسی کے بدلے حکومت سونا دینے کا وعدہ کی، لیکن کب؟ 1007 پاؤنڈ سے کم میں اگر لاؤ گے تو ہم نہیں دیں گے۔ 1000 پاؤنڈ لے کے آنا، 1000 پاؤنڈ ہر آدمی کے پاس تھوڑی رہتے۔ تو اب سونے کا مطالبہ کرنے والے غریب لوگ تو ویسے ہی چھڑ گئے، مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سونے کی نمائندگی یہ کاغذ کے نوٹ کرنے سے کیا ہوتے گئے؟ ختم ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک بات باقی رہ گئی کہ اپنے ملک کے لوگ اگر یہ کاغذی کرنسی لا کر دیں گے ہم ان کو سونا نہیں دیں گے۔ چنانچہ آج بھی اگر کسی بھی بینک میں چلے جاؤ آپ پیسے لے کر کہ مجھے سونا چاہیے تو انہیں بولتے ہیں پیسے لے آگے سونار کو دو، انہیں دیتا سونا، ہم نہیں دیں گے آپ کو سونا۔ ہاں ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں اس کاغذ کے بدلے دوسرے کاغذ دو بولے دیتے آپ۔ ارے سمجھے؟ مثلا آپ 100 روپے کے نوٹ لے آ کے 1,00,000 روپے 100 کے شکل میں دیا آپ، میں 200 کے نوٹ دو بولے دیتا ہوں آپ کو، 200 کے نوٹ لے آ کے دیے، 500 کے نوٹ دو بولے دیتا ہوں، نوٹ کے بدلے نوٹ دوں گا، سونا نہیں دوں گا۔ البتہ یہ جو قانون تھا یہ قانون بین الممالک باقی رکھ لیے۔ مثلا ایک ملک والا اگر دوسرے ملک کو یہ نوٹ دے گا، کون سے نوٹ؟ آپ کے ملک کے نوٹ۔ مثلا سمجھیے کہ ہندوستان کے نوٹ ہیں، یہ ہندوستان کے نوٹ امریکہ والے کے پاس زیادہ جمع ہو گئے، کیونکہ یہاں کے نوٹ لے آ کے لوگ وہاں ویسٹرن یونین میں جمع کیے، وہاں زیادہ ہو گئے، تو اب امریکہ میں تو یہ نوٹ تو نہیں چلے گی، وہاں ڈالر چلے گا۔ تو امریکہ والے کے پاس انڈین نوٹ بہت سے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو آپ کے نوٹ واپس کر رہا ہوں، مجھے سونا دیجیے۔ ٹھیک؟ تو یہ قانون باقی رہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ملک ہمارے نوٹ واپس کرتا ہے تو ہم اس کو سونا حوالے کریں گے، یہ قانون باقی رہا۔ پھر اس میں بھی دشواری ہو گئی۔ دشواری کیسے ہو گئی کہ جس کو سونا چاہیے وہ اس ملک والے کو نوٹ دیتے جا رہا، خالی کاغذ دیتے جا رہا، سونا جمع کر لیتے جا رہا تو پھر اس میں دشواری شروع ہو گئی۔ تو پھر قانون یہ بنا کہ آپ ہمارے ملک کے نوٹ دیں گے تو قرض کا کچھ معاملہ ہے ہمارا، کوئی ملک کسی ملک سے قرضہ لیا ہوا ہے تو قرض منہا کیا جائے گا، سونا نہیں دیا جائے گا۔ ارے سمجھے؟ اس سب کے پیچھے اصل حیثیت اور قیمت کس کی ہے؟ سونے کی ہے۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ممالک وہ ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ پھر ہمارے ملک میں سونا جمع ہو، کیونکہ نتیجتاً قیامت جیسے قریب ہوتی جائے گی یہ کاغذ، یہ چلر، یہ سب ختم ہوتے جائیں گے، پھر حیثیت کس کی واپس لوٹے گی؟ سونے چاندی کی حیثیت واپس لوٹے گی۔ تو بہت سے ممالک وہ ہیں جو سونے چاندی کو اپنے ملک میں جمع کرنے کی کوشش میں ہیں، اگرچہ کہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اب فی الوقت حالت یہ ہے کہ یہ کرنسی سونے چاندی کے نمائندگی کے دائرے سے باہر ہو چکی ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی سونا ہے نہ کوئی چاندی ہے۔ ٹھیک؟ یہ ہے سفر۔ اس سفر میں آپ کرنسی کے اس سفر میں سمجھ میں آیا کہ جب یہ کاغذی کرنسی سونے چاندی کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے، نمائندگی نہیں کر رہی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دور تھا بیچ میں جو سونے چاندی کی کیا کر رہی تھی؟ یہ رسید اور نمائندگی کے طور پہ کر رہے تھے۔ پھر اب ہوتے ہوتے یہاں آ کر پہنچا ہے کہ یہ سونے چاندی کی نمائندگی نہیں ہے، البتہ ہر ملک اسے مستقل کیا سمجھتا ہے؟ کرنسی سمجھتا ہے۔ تو پھر جیسے شریعت سونے اور چاندی کو کرنسی مانتی ہے، سمن مانتی ہے، اور ہر ملک اپنے اپنے ملک کے کاغذ کو کیا مانتا ہے؟ کرنسی مانتا ہے، تو پھر یہ کرنسی ہے کس لحاظ سے؟ عرف کے لحاظ سے۔ ٹھیک؟ شریعت کے لحاظ سے نہیں، عرف کے لحاظ سے۔ ہاں شریعت میں عرف کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ کرنسی شمار ہوگی شریعت میں۔ لیکن اس سفر میں ہم کو اختلاف کے 2 مرحلے سمجھ میں آئے۔ پہلا مرحلہ، جس زمانے میں یہ کاغذی کرنسی سونے چاندی کی نمائندگی کر رہے تھے، ٹھیک، یعنی اس کی پشت پر سونا چاندی تھا، اس زمانے کے لحاظ سے جو لوگ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کاغذی کرنسی نہیں ہے بلکہ سونے چاندی کی رسید ہے، اور رسید ہے یعنی اس کے پیچھے میں سونا اور چاندی ہے، تو پھر ان کی وہ رائے یہ کرنسی نہیں ہے
تو اس لحاظ سے زکوٰۃ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سونا نہیں خرید لے گا۔ اسی طرح اس سے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہے کہ دونوں طرف سے یدم بیدن کا معاملہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ قول صحیح ہے کس لحاظ سے؟ اس زمانے کے لحاظ سے جہاں پر یہ کرنسی کیا تھی، سونے چاندی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اب زمانے میں چونکہ یہ سونا چاندی کاغذی کرنسی کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں بلکہ مستقل ثمن عرفی بن چکے ہیں، تو اب اس زمانے کے لحاظ سے اس کو ثمن عرفی کہنا اور سونے چاندی کی نمائندگی نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے، رسید اور سند نہیں ہے، بلکہ مستقل ثمن ہے، یہ رائے بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جن کتابوں میں لکھا ہے کہ سونا چاندی سے کاغذی کرنسی سے سونا چاندی خریدنا درست نہیں ہے، وہ بھی صحیح اس زمانے کے لحاظ سے، اور جو آج کل کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مستقل ثمن ہے، ثمن عرفی ہے، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، سونا چاندی خریدنا درست ہے، وہ بھی صحیح ہے موجودہ زمانے کے لحاظ سے، کاغذی کرنسی کے اس سفر کے پس منظر میں۔ ارے سمجھ گئے؟ چنانچہ ہندوستان میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، علامہ سید احمد بیگ الحسینی، ان کی کتاب ہے بہجۃ المشتاق فی بیان حکم الزکوٰۃ الاوراق، یعنی سونے چاندی کی زکوٰۃ کا حکم۔ اس میں اس کرنسی کے سونا چاند کی نمائندگی ہونے کو لکھا انہوں نے، یعنی اس کی رسید ہے بس، مستقل یہ ثمن نہیں ہے اس کی۔ البتہ ہندوستان کے دوسرے علماء میں جیسے حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے عطر ہدایہ اور خلاصۃ التفاسیر، اور ایسے ہی خلاصۃ التفاسیر کے مصنف ہیں مولانا محمد فتح صاحب لکھنوی۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مستقل ثمن عرفی ہے۔ ٹھیک، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں آراء میں کہ اس نوٹ کو کاغذی سونے چاندی کی نمائندگی حوالہ رسید مانا جائے یا مستقل اسے ثمن عرفی مانا جائے، تو صحیح رائے اس زمانے کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ثمن عرفی ہے۔ باقی یہ دو اختلافات جو ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں؟ درست ہیں، لیکن اس کو کیا مانا جائے گا؟ اس اب فی الحال ثمن عرفی مانا جائے گا۔ ثمن عرفی ماننے کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ یہ حضرت نے تقریباً 4 سے 5 وجوہات لکھے ہیں ثمن عرفی ماننے کی۔ پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے جو حضرت لکھتے ہیں کہ یہ نوٹ قانون زر کی حیثیت اختیار کیے گئے، یعنی قانونی لحاظ سے اس نوٹ کو اگر آپ نوٹ نہیں مانیں گے تو حکومت آپ کو سیدھے کر دے گی، مجبور کرے گی آپ کو اس کے لینے پر، ثمن عرفی کی طرح لوگ اسے قبول کرنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ جبکہ دوسرے مالی دستاویزات جیسے بینک کا جو چیک ہے اپنے قرض کی وصولیابی میں قبول کرنے پر کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً ہے کہ اگر آپ کو ایک آدمی ₹1,00,000 قرض دینا ہے، چیک لکھ کے دے رہا، اس کے بینک کا چیک ہے نا، اکاؤنٹ کا جو چیک رہتا ہے، 1,00,000 کا چیک لکھ کے دے رہا، میرے چیک وقت نہیں ہونا، میرے ₹1,000 پیسے ہونا، بول سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ₹1,00,000 میں ₹1,00,000 دے رہا ہے، نہیں میرے کے پیسے نہیں ہونا، میرے سونا ہونا، یہ نہیں بول سکتے آپ۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ قانون آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ اس کو کیا مانیں گے؟ اب ثمن مانیں گے آپ انکار نہیں کر سکتے اس کو ثمن ہونے سے۔ ٹھیک، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے یہ جو نوٹ ہیں غیر محدود زر قانونی ہیں، غیر محدود انلیمیٹڈ لیگل ٹینڈر، یعنی غیر محدود زر قانونی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو ان نوٹوں کے ذریعے سے قرض کی بڑی سی بڑی مقدار ادا کرنا چاہے، قرض کی ادا کر سکتا ہے، قرض خواہ اسے قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے مثلا آپ کسی کو ₹5,00,000 دینا ہے، ₹5,00,000 کے سکے بنائے، آپ 5-5 روپے کے 10-10 روپے کے سکے ہیں، وہ سکے ایک تھیلے میں ڈال لے کے ₹5,00,000 2 تھیلے لے آ کے دے رہے ہیں آپ۔ میرے کوئی تھیلے نہیں ہونا، میرے کو نوٹ ہونا، سمجھے؟ بول سکتا وہ شخص۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اس نوٹ کی حیثیت انکار کرنے کی نہیں رہی، قبول کرنے کی رہی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کو نوٹ قبول کرنا پڑے، سکے قبول کرنے میں وہ تردد کر سکتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ قرض کے دستاویز ہر شخص جاری کر سکتا ہے، اس میں شرعاً و قانون کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرض خواہ یہ سند اپنے دین کی ادائیگی میں دوسرے قرض خواہ کو دے دے اور دوسرا قرض خواہ تیسرے قرض خواہ کو دے دے، لیکن یہ نوٹ حکومت کے علاوہ کوئی شخص جاری نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو صرف دستاویز مانیں قرض کا، تو قرض کی دستاویز تو کوئی بھی اپنے کاغذ میں لکھ کے دے سکتا، تو کیا ایسے نوٹ کوئی بھی چھاپ سکتا کیا؟ تو پتہ چلا کہ اب یہ نوٹ مستقل دستاویز کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ثمن کی حیثیت تبھی جا کر خود صرف حکومت چھاپ سکتی ہے، کوئی اور اسے چھاپ نہیں سکتا ہے۔
اور دنیا کے تمام ممالک عرفاً اور قانوناً نوٹوں کے لیے کیش، سمن اور کرنسی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ خود بھی اس بات کی علامت ہے کہ دوسری مالی دستاویزات کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ اس کو دستاویز بولتے کوئی بھی، یعنی سونے چاندی کی گارنٹی کے لیے میں آپ کے پیسے دے رہا ہوں بولتے ہیں نا، پیسے بولتے ہیں اس کو، پیسے ہی بولیں گے، تو یہ لامحالہ سمن کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ لوگ آپس میں نوٹوں کے لین دین پر اعتماد کرتے ہیں، جس اعتماد کے ساتھ دھاتی کرنسی کا لین دین کرتے ہیں۔ ان نوٹوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ میں قرض کا لین دین کر رہا ہوں، پیسے نہیں دے رہا ہوں، پیسے کی سند دے رہا ہوں، میں پیسے نہیں لے رہا ہوں آپ سے، پیسے کی رسید لے رہا ہوں آپ سے۔ ایسا کوئی لیتے تو خیال کرتے کیا خیال کرتے ہیں؟ پیسے ہی لے رہا ہوں، یہی خیال کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ قرض کی رسید اور سند نہیں بلکہ مستقل یہ ثمن ہے۔ اس لحاظ سے اب یہ کرنسی کیا رہی؟ کرنسی، یہ کاغذ کرنسی رہی، کرنسی کی نمائندگی یا سونے چاندی کی نمائندگی نہیں رہی۔ تو اب اس لحاظ سے ان نوٹوں کے ذریعے سے زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہے، ان نوٹوں کے ذریعے سے سونے چاندی کی خرید و فروخت درست ہے، کیونکہ مستقل کیا ہے؟ ثمن عرفی ہے۔ آگے اسی اختلاف کی بنیاد پر کرنسی نوٹ کی زکوٰۃ، کرنسی سے قرض کی ادائیگی، کرنسی سے سونے چاندی کی خرید و فروخت، کرنسی کا کرنسی سے تبادلے کے احکام، اس سے کرنسی پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔